اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہوئی 416 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب الایمان کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کا زمانہ تھا اور ہم جنگ تبوک کے لیے سفر کر رہے تھے۔ تو شدید بھوک لگی اور بھوک کا عالم ایسا تھا کہ راشن نہیں تھا کھانے کے لیے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، غلہ نہیں ہے اور دشمنوں سے جا کے لڑنا ہے، سفر کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم کوئی اونٹ یا کوئی دیگر جانور جو ہمارے ساتھ تھے ان کو ذبح کر لیں تاکہ ہم کو کھائیں اور کھانے کے بعد بھوک و پیاس بھی ختم ہو جائے، جسم میں قوت و توانائی بھی آئے، اور ہم اس کی چربی کو پلگا کے اس کا تیل بنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، ہاں تم ایسا کر لو۔ تو صحابہ نے اپنے اونٹوں کو ذبح کیا اور ذبح کر اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی نا، تو آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر میں ہیں، تبوک کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر اسی طرح ہم جانوروں کو ذبح کر کے اگر خوراک کا انتظام کرتے رہے پھر تو سواریاں کم پڑ جائیں گی، تو کیا ہی بہتر ہے، اب عقیدہ دیکھیے ان کا نظریہ دیکھیے، تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے، توشے دان ہے، اسے منگوا لیجئے اور اس میں آپ برکت کی دعا فرمائیں، آپ اس میں برکت کی دعا فرمائیں، بس آپ برکت کی دعا فرمائیں گے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اے فاروق اعظم یہ بات درست ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا، اس عالم جنگ تبوک کا عالم یہ تھا، اس سے پہلی روایت مسلم موجود ہے کہ بعض لوگ گٹھلی بھی لے آئے، گٹھلیاں، کھجور کی گٹھلیاں وہ بھی لے آئے، آپ نے دسترخوان بچھوایا جو کہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، جس کے پاس جو تھے، جس کے پاس گیہوں تھے، جس کے پاس جو کچھ تھا، جس کے پاس روٹی کے ٹکڑے تھے بچے ہوئے، وہ لے آیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ گٹھلی کا کیا کرتے تھے، عالم ایسا تھا کہ آدھی کھجور ان کو کھانے کو ملتی، آدھی کھجور کھا کے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا وقت آیا کہ ایک کھجور کو یا آدھی کھجور کو کئی صحابہ چوسا کرتے تھے اور اپنی پیاس کو بجھاتے، وہ اس گٹھلی کو چوس لیتے، اوپر سے پانی پی لیتے۔ کتنے صبر کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو مقام مرتبہ ایسے نہیں دے دیا، بڑے کٹن مرحلوں سے گزرے ہیں تب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے۔ نہیں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، جس کے بعد جو کچھ موجود تھا وہ سب کے سب لے آئے، اور لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے برکت کی دعا کی۔ پھر دیکھو حضور کی دعا کیسی رنگ لاتی ہے، اور مجھے حضور دعا سے فارغ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا کرو لشکر والو، اب لشکر میں 2-4 افراد تو تھے نہیں، جب ایک اونٹ ذبح ہوگا تو کتنے لوگ کھا سکتے ہیں، پھر لشکر کا اندازہ لگائیے کتنا بڑا لشکر ہوگا۔ آپ نے فرمایا، لشکر والوں جس کے پاس جو سامان ہے، جو برتن ہے، کھانے کا ہے، پینے کا ہے، وہ لے آؤ۔ ہر آدمی اپنا اپنا برتن لے کر آیا، بھر کے وہ جاتا رہا، ہر آدمی بھر کے لے گیا، اور کھانا پھر بھی موجود کا موجود ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا ہے، جس کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرما دیں اس کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور آگے چلیے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اس بات کا اقرار کرے گا وہ اللہ سے جنت کے اندر ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات بھی کرے گا، کہاں پر؟ جنت کے اندر۔ تو حضرات محترم، تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک بولیے نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم مسلمان جو ہیں یہی گواہی دیتے ہیں۔ اور آخری بات کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ نے اپنی گواہی خود دی ہے، لیکن رسول اللہ کی گواہی امت سے دلوائی ہے۔
اے محبوب میں اپنا گواہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مگر ساری دنیا تیری رسالت کی گواہی دے گی۔ جو رسالت کی گواہی دے گی وہی مسلمان ہوگا، جس نے تیرا انکار کیا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ رہو۔